اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ وہ رحمان بن کر ربوبیت کر رہا ہے، رحیم بن کر ربوبیت کر رہا ہے اور مالک بن کر ربوبیت کر رہا ہے۔ انسانوں کو جو ہے وہ ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ربوبیت کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرے۔ پوری کائنات جو ہے وہ پیسو حالت کے اندر موجود ہے، یعنی اس پر کام ہو رہا ہے، ربوبیت کا عمل جو ہے وہ اس پر کیا جا رہا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ایکٹیو حالت کے اندر ہے۔ انسان خود ربوبیت کرنے کی کنڈیشن میں جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا مظہر بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کا مظہر بننے کے لیے پیدا، اللہ کی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ کا رنگ جو ہے وہ اس کے اندر جھلکتا ہے۔ تو کامیاب انسان جو ہے وہی ہوتا ہے جس میں اللہ کا رنگ جو ہے وہ جھلکنے لگے۔ کامیابی جو ہے وہ اسی کے اوپر منحصر ہے۔ ایک ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ ربوبیت کے فرائض جو ہے وہ انجام دے، رحمانی تقاضے اس کے اندر پیدا ہوں، رحیمی تقاضے اس کے اندر پیدا ہوں، مالکی تقاضے اس کے اندر پیدا ہوں، تو جا کے وہ انسٹیٹیوشن، وہ ادارہ جو ہے وہ رن کرتا ہے، اچھے سے رن کرتا ہے، بہترین آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ ایک کسان جو ہے وہ اپنی کھیتی جب لگاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ رحمانی تقاضے سے جو ہے وہ کام لے اور رحیمی تقاضوں، رحیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، رحیمی ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو بھی پورا کرے اور مالکی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرے، کاٹ چھانٹ بھی کرتا رہے، ویڈس جو ہے وہ بھی اکھاڑتا رہے تاکہ پودوں کو جو ہے وہ پوری اچھی سے غذا ملے، تاکہ وہ بہترین پھل دیں۔ تو رب العالمین نے جو ہے وہ اویئرنیس دینے کے لیے انسانوں کو جو ہے وہ یہ بات بتلائی ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، تاکہ انسان اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ ربوبیت کے فرائض جو ہے وہ انجام دے۔ ایک ماں باپ کو جو ہے وہ اس بات کی اویئرنیس دی گئی ہے کہ وہ اپنے ربوبیت کے سب فرائض انجام دیں، رحمانی تقاضے سے بچوں کو دیں، رحیمی تقاضے سے بچوں کو دیں اور مالکی تقاضے سے بچوں کو دیں، ان کو ان کے اندر سدھار بھی پیدا ہو۔ صرف دینا ہی دینا نہیں ہے بلکہ کچھ ڈیمانڈ بھی ہے اس کے اندر، اور یہ ماں باپ اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اگر غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے لیے روک ٹوک بھی ہے، اس کے لیے سزاؤں کا نظام بھی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ انسان، ماں باپ جو ہے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ نیچرل طریقے سے جس طرح کائنات کی ربوبیت کر رہا ہے، ایک انسان کو اس نے ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کے لیے دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی ربوبیت کے فرائض جو ہے وہ انجام دے، تاکہ اس کے نیچے جو لوگ ہیں تو ان لوگوں کی جو ہے وہ اچھے سے ربوبیت ہو سکے، ان کی پرورش جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے، تاکہ وہ خود کامیاب ہو اور جو پورا معاشرہ ہے اس کے اندر ایک اچھائی کی صورتیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوں، آسانیاں جو ہے وہ انسانوں کو ملیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اس نے ایسے سبق دیے ہیں انسانوں کو، ایسے طریقہ کار بتلائے ہیں انسانوں کو کہ انسان اگر شکر کے اس راستے کے اوپر چلتے ہیں تو ایک معاشرہ جو ہے وہ اس زمین کے اوپر قائم ہونے والا ایک معاشرہ جو ہے، اس زمین پہ قائم ہونے والا ایک چھوٹا سا گھر جو ہے، اس زمین پہ قائم ہونے والے ادارے جو ہیں وہ بہترین گروتھ کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپٹیمم لیول کی گروتھ کر سکتے ہیں، جس سے آپٹیمم لیول کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اویئرنیس جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو ملتی ہے، یہ اویئرنیس دینے کی ذمہ داری، یہ ہدایت دینے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ہی سر رکھی ہے۔ اس نے انبیاء کو بھیجا تاکہ یہ ہدایت انسانوں تک پہنچے، اس نے ایک نظام بنایا ہے جو اس نظام پہ چل کر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، جو لوگ بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، دنیا میں وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ انسان ناکامی کا منہ دیکھے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اپنے ذہن کے کچھ تراشیدہ اصول جو تھے اس کے اوپر وہ چلنے لگے، جو کہ بیسیکلی حق نہیں تھے بلکہ ایلیوژن تھے، ریئلٹی نہیں تھے بلکہ ایلیوژن تھے۔ اللہ جو ہے وہ حق کی طرف انسانوں کو لانا چاہتا ہے، یعنی حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہے، ریئلٹی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اس نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لا تبدیل لسنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن نیور کے سینس میں آتا ہے۔ اللہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی جو سنت ہے، جو طریقہ کار ہے اس کا، جو اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، جو اس کی نیچر ہے، وہ کبھی بھی بدلے گی نہیں۔ تو انسانوں کو جو ہے وہ اس کی اویئرنیس حاصل کرنی ہے، تاکہ انسان اس کائنات سے اور اس انسانی دنیا سے، اس زندگی سے جو ہے وہ بہتر طور پر فائدہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتا جس سے انسانوں کو نقصان پہنچنے والا ہو۔ اللہ ہمیشہ انسانوں کو ایسا حکم دیتا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اب وہ فائدہ کبھی مادی حیثیت سے مادی طور پر کبھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو جائے اسے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ان دا لانگ رن لازمی طور پر اس کا فائدہ انسانوں کو پہنچے گا۔ اس کو ہم مختلف طرح سے جو ہے وہ اسٹڈی کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی اس کو اسٹڈی کرتے رہیں گے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے، اگر سچ بولنے کا حکم دیا ہے، ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر کوئی نقصان بھی ہو جائے، مادی نقصان کوئی ہو جائے،
لیکن مادی طور پر بھی اس دنیا میں بھی اور آئندہ آنے والی زندگی میں بھی انسان کو ہمیشہ اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ اللہ نے اگر راست بازی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو انسان کو دھوکہ دینے کا حکم نہیں دیا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے، تبھی اس نے حکم نہیں دیا دھوکے دینے کا، ورنہ اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، دھوکہ دینے کا حکم دے دیتا۔ اللہ جو ہے وہ ظلم کرنے کو پسند نہیں کرتا، روکتا ہے انسانوں کو کہ ظلم نہ کریں، لیکن اگر ظلم کرنے سے انسانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہوتا تو اللہ یقیناً ظلم کرنے کا حکم دیتا، مگر اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے عدل کرنے سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کو گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے، ڈوز جتنے بھی ہیں کہ ہاں یہ کرو، اور ڈونٹس جتنے بھی ہیں جس سے منع کیا نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنے بھی ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ تو اس کو گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ کوئی بھی مشین انسان خرید کے لاتا ہے، جنریٹر خرید کے لاتا ہے، تو اس کے مینول وغیرہ کو جو ہے وہ یا اس کا استعمال کے طریقہ جو ہے وہ ضرور سیکھتا ہے تاکہ وہ اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کر سکے، ورنہ اس کے اندر جو ہے وہ تیزی سے ڈیٹوریشن ہو جاتا ہے، اس کے اسپیئر پارٹس جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے وہ خود اس کا اپنا مینول جو ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی تعلیمات ہیں جن کے ذریعے سے اس نے اویئرنیس دی ہے انسانوں کو۔ وہ اگر اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں تو اس کے لازمی برے نتائج جو ہے، ڈیٹوریشن جو ہے، انحطاط کا عمل اس کی زندگی کے اندر جاری ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ انسان کی جو ہے وہ نیچر کیا ہے، اللہ کی نیچر کیا ہے، اس کائنات کی کیا نیچر ہے۔ کائنات جو ہے وہ سب حق پر جو ہے وہ قائم ہے، ریالٹی کے اوپر قائم ہے، ایلیوژن کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر انسانوں کے اندر جو ہے وہ ایلیوژنس پائے جاتے ہیں، وہم اور گمان کے بت ہیں جو انسان اپنے سینوں میں سجا لیتا ہے، جو اصل ریالٹی اس کائنات کی ہے اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ اویئرنیس انسانوں کو دینا چاہتا ہے تاکہ انسان حق کی طرف رہیں، اصل حقیقت جو ہے وہ اس کی طرف رہیں، اپنے ذہن میں کچھ ایسے اصول کو ایسے تراشید، اپنے ذہن سے کچھ ایسے اصول نہ تراشیں جو اس کے اصل جو فطرت ہے انسانوں کی اس کے خلاف ہو۔ تو اس مقصد کے لیے ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ روزانہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی فطرت کو سمجھیں، اپنی فطرت کو سمجھیں، کیونکہ اللہ نے اپنی ہی فطرت کے اوپر انسانوں کو ڈالا ہے۔ اس کائنات کی فطرت کو سمجھیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اویئرنیس و ہدایت حاصل کریں جو اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے۔ تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو اسی لیے اسٹڈی کرتے ہیں، اور رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کو لیں رینڈملی، دیکھیں اللہ رب العالمین نے آج ہمارے لیے کیا مفہوم، کیا مضمون جو ہے وہ رکھا ہے۔ جی رافع بھائی۔ جی وہی والی وہ لے لوں کیا آیت؟ ہاں جی کوشچن وغیرہ۔ جی جی بالکل لے لیجیے۔ یہ سورت نمبر ہے 2 سورہ بقرہ،
اور آیت نمبر ہے 62. Chapter 2, verse number 62. جی یہ گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی. جی اگر آپ غور کریں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ پہ تو یہاں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام انسانوں کے اندر جو ہے وہ اخلاق اور کردار کے بلندیاں جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، مگر بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ ہیں اکثریت ان میں وہ ان کو کھانے پینے کا جو ہے وہ فکر پڑی ہوئی ہے. ان کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں حالانکہ وہ بھی ملنے والے ہیں. صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ مولانا صدیق دین راہ صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے وہ سائے کی طرح ہوتی ہے. انسان کا رخ اگر اللہ کی طرف ہو تو یہ دنیا جو ہے وہ خود بخود ملتی ہی ملتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ملتی ہے، یہ دنیا کے لوازمات جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے نا. انسان کا رخ جب دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، سائے کی طرف ہو جاتا ہے، تو سائے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے انسان، مگر وہ سایہ اس کے آگے آگے دوڑتا رہتا ہے کیونکہ رخ جو ہے اس نے سائے کی طرف کر لیا اور پیٹھ وہ سورج کی طرف کر لی. سورس سے جو ہے وہ انسان دور ہو گیا اور ایلیوژنس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گیا. وہ سائے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے مگر سایہ پکڑ میں نہیں آتا، اور جب سورج کی طرف رخ کرتا ہے تو سایہ قدموں کے ساتھ لگ کے خود بخود ساتھ آتا ہے. وہ کہاں جانے والا ہے؟ تو دنیا کے جو لوازمات ہیں وہ تو انسانوں کے پورے ہو ہی جاتے ہیں. رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے. وہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہ رہے ہیں. اس مقصد کے لیے فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لے کر آئے ہیں، صحرائے سینا کی خاک چھان رہے ہیں. لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو کوئی سکون کی جگہ جو ہے وہ مہیا کرے گا. پھر اللہ نے جہاد کا حکم دیا، کہا فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ. انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی طرف سے بڑی تکلیف پہنچی. وہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ اخلاق اور کردار اور ہدایت کی جو ہے وہ آپٹیمم لیول جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی تائیدات جو ہے وہ ساتھ ہو جائیں، مگر قوم جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو پچھلی آیت جو اس سے پیچھے گزری ہے، انہوں نے کہا اے موسیٰ تو جو ہے وہ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے جو ہے وہ کھلاتا رہتا ہے ہم کو. وہ پرندوں کے گوشت ہیں، وہ پرندے وہاں پہ صحرا میں جو جہاں آتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، اور جو ہے نا وہ وہاں پانی ہے
اور وہاں پہ کچھ صحرا میں جو کچھ بھی اگتا ہے تو بس وہی کھاتے ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو ہم جو ہے اس سے بیزار آ گئے ہیں. ایک ہی کھانے سے صبر نہیں ہو سکے گا ہمیں. تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار دے. تو کیا دے؟ ساگ، یعنی ساگ دے، بھاجی پتا جو ہوتا ہے، ککڑی دے، گیہوں دے، مسور دے، پیاز دے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا تم ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آئے ہو کیا؟ بے اللہ تو تم کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہے. تم جو ہے وہ یہیں صحرا کے اندر جو ہے وہ یہیں رہنا چاہتے ہو کیا؟ اللہ تو تمہیں اس سے بڑھ کر، اس سے بدلے میں اس سے بڑھ کر بہت کچھ دینا چاہتا ہے. تو تم ایک ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ ایک بہتر چیز کے بدلے میں ایک کم درجے کی چیز جو ہے وہ کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ پچھلی آیت جو ہے وہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اس قوم نے بہت زج کر دیا، اچھا شہر میں چلے جاؤ، تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے، اپنے اندر جو ہے وہ روحانی طاقت پیدا کرتے تاکہ وہ غالب ہوتے اپنے دشمنوں کے اوپر، اور پھر یہ سب چیزیں تو ان کو مل ہی جاتی ہیں. گیہوں بھی مل جاتا، مسور بھی مل جاتی، پیاز بھی مل جاتا، ککڑی اور یہ سب چیزیں، سبزیاں اور یہ سب دالیں، یہ سب چیزیں تو مل ہی جاتی. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان پر ذلت اور مسکینی جو ہے وہ ڈال دی، کیونکہ وہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور مسکنت یعنی دوسروں پہ ڈپینڈنسی جس کو بولتے ہیں، وہ ڈپینڈنسی آ گئی. وہ شہر میں جاتے تھے، ذلت کی زندگی گزارنے لگے، صحرا نشین تھے، تو ذلت کی حالت کے اندر جو آ گئے، بجائے اس کے کہ وہ غالب ہوتے، جہاد کرتے، قبضہ کرتے اپنے دشمنوں کے اوپر، فلسطین کے اندر داخل ہوتے اور پھر حکومت کرتے وہاں پر. اللہ تو یہ چاہتا تھا. اس کے بجائے وہ قریب ترین جو شہر تھے وہاں پر جا کے ذلت کی حالت کے اندر آ گئے، کیونکہ بس ان کو تو یہ کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی نا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ جو ہے اللہ کا غضب لے کر جو ہے وہ لوٹے وہاں سے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، اللہ جو ہے کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وجہ کوئی نہیں تھی، نبیوں کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا انہوں نے. فزیکل قتل نہیں کیا، جان سے وہاں پہ نہیں مارا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو تل تل جو ہے وہ مارتے رہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے رہے، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مارتے رہے. وہ تو یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا اسی عالم میں. قوم جو ہے وہ اپنی جگہ اسی ذلت اور مسکینی کی حالت کے اندر رہی. بعد میں جب ایک نئی جنریشن آئی اور یہ سب بڈھے ٹھڈے جتنے بھی تھے وہ سب مر گئے یا وہ کمزور ہو گئے، تو نئی جنریشن جو آئی انہوں نے جو ہے وہ جب سوچا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا تھا، ہمارے نبی نے جو کچھ کہا تھا، یہ ذلت اور مسکینی کی زندگی جو ہمارے اوپر آ گئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو نئی جنریشن جو آئی 40 سال کے بعد،
اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدے کو جو ہے وہ 40 سال تک ان کے اوپر ٹال دیا تھا. پھر انہوں نے جو ہے وہ جہاد کی تیاری کی اور اس کے بعد فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں پہ اپنی حکومت کو قائم کیا. تو 40 سال کے بعد جو ہے وہ یہ کام ہوا. یوشع بن نون جو تھے ان کے زمانے میں یہ کام ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی وفات ہو چکی تھی. تو انہوں نے اپنے نبیوں کی ایک نہ سنی. وہ نبی جس مقام کے اوپر انسانوں کو لے کر جانا چاہتے تھے اس مقام کے اوپر جانے کے لیے قوم جو ہے وہ تیار نہیں تھی. ان کو تو بس کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی. تو یہ نافرمانیاں جو انہوں نے کی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان زیادتیوں کا نتیجہ تھی. نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ نکلا کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ اسی صحرا کے اندر بھٹکتے رہے اور ذلت اور مسکینی کی زندگی بسر کرتے رہے. یہ ایک ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم جو ہے وہ دے رہا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، بھلے کوئی بھی قوم کرے، بھلے یہ مسلمان جو ہیں اس وقت، یہ قوم جو ہے اگر یہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کے اوپر اسی طرح سے اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوگا. جیسا کہ احادیث کے اندر بھی آیا کہ مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کا حشر جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا جو ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. وہی ذلت اور مسکینی کی زندگی ہمارے حصے کے اندر بھی آئے گی اگر ہم اللہ کی نافرمانی اسی طرح سے کرنے لگیں گے جس طرح یہودیوں نے کی. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس بات کو جنرلائز کر رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی قوم کے، یہ وہی قوم تھی نا یہودی، اس کے تعلق سے قرآن حکیم میں خود یہ بات آئی ہے کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ اور قوموں کے اندر بہترین قوم بنایا ہے. اے یہودیوں، ہم نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں اور ساری دنیا کی جو قومیں ہیں ان سب کے اوپر تم کو جو ہے وہ ایک بہترین قوم بنایا ہے. اس دور کی بات جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اس کے اندر کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو اتنی بہترین قوم بنایا ہے، لیکن تم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اگر کرو گے، اللہ کی آیتوں کا کفر کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ کا وہی سلوک ہوگا جو اس سے پیچھے قوموں کے اوپر ہو چکا ہے. تو بھلے وہ مسلمان ہوں، بھلے وہ نصارہ ہوں، بھلے وہ صابی ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جب بھی کبھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا وہی سلوک ہوگا. لیکن کوئی بھی قوم ہے وہ جب کبھی بھی اپنے نبی کی بات جو ہے وہ مان لیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اجر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ملتا ہے. یہ جنرلائز ہے، یہ سب کے لیے، یہ کسی خاص قوم کے لیے جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے. اللہ کو کسی خاص قوم سے جو ہے وہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی لگا نہیں ہے کوئی کہ فلاں قوم سے جو ہے وہ اللہ زیادہ محبت کرتا ہے تو بس اس کو. تو جب بھی عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، یا ہندوؤں کے پاس رام اور کرشن کے اوتار آئے، ہر دور میں جب کبھی بھی اللہ کا جو ہے وہ یہی دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم جو ہے وہ نافرمانی اور گناہ کے کاموں کے اندر پڑ گئی تو اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کی زندگی جو ہے وہ ڈال دی، اور ہر دور کے اندر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا رہا. تو جب رام اور کرشن کا دور تھا وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور یہاں پر یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے
یہودیوں کے اوپر بھی دیکھو کس طرح ذلت اور مسکینی کی زندگی چھا گئی تھی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. اور یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. اور آئندہ آنے والے ادوار کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جب جو کوئی بھی من آمن باللہ والیوم الاخر، جو کوئی اللہ کے اوپر ایمان لائے گا اور اپنی آخرت کی فکر کرے گا، آنے والی زندگی کی فکر کرے گا، وعاملا صالحا اور اچھا عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اجر رہے گا، بہترین اجر رہے گا. ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے. تو جب رام اور کرشن پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کی قوم جو ہے وہ اسی طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرے گی. اپنے دور میں کیا انہوں نے، جنہوں نے نہیں ایمان لے کے آیا ان کو نقصان پہنچا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد آنے والی اور جن لوگوں نے نافرمانی کی، گناہ کے کاموں میں پڑ گئے، ان کے ساتھ بھی اللہ نے وہی سلوک کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. آج کے دور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ کا تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تم بھی اگر ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے لگو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اب جہاں تک یہ بات آتی ہے، اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھا کہ اس دور کے اندر بھی اگر کوئی یہودی ہے یا کوئی نصرانی ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی صابی ہے یا کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق، اس دور میں بھی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آ جائے تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان جو ہے، یعنی وہ یہودی ہی رہے، وہ نصرانی ہی رہے، وہ ہندو ہی رہے، وہ جو جزوی نبوتیں آئی تھیں اپنے اپنے دور میں وہ انہی کے اوپر قائم رہے اور اپنے اچھے عمل جو ہے وہ کرتا رہے، عملاً صالحاً، تو اس کے لیے بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے. کیا اجر رکھا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن یہ مطلب جو ہے یہ قرآن حکیم کی دوسری آیات کے جو ہے اور لاجک کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام عالم انسانیت کے اوپر جو ہے وہ اس بات کی مہر لگ گئی ہے، جیسے کہ رام کے آنے کے بعد مہر لگ گئی تھی اس بات کی کہ جو رام چندر جی کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کبھی صالح عمل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ آمنا باللہ کا ایک ہی مظہر تھا وہاں پر رام چندر جی کا وجود. کرشن جی کے زمانے میں اللہ پر ایمان لانے والا اور یوم آخرت کے مطابق اور اچھے عمل کرنے والے لوگ جو تھے وہ وہی تھے جو کرشن جی کو ماننے والے تھے. یہودیوں کے زمانے میں آمنت باللہ والیوم الاخر کے وجود جو تھے وہ وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. عیسائیوں کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی لوگ ایمان والے تھے، وہی عمل صالح کرنے والے تھے، جن کے اندر سے اللہ نے خوف اور غم کو جو ہے وہ ان سے دور کر دیا تھا. ایسے لوگ جو تھے وہ وہی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر
کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایمان کے اس درجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتی تھی. اللہ نے جو ہے وہ مسٹ کیا، ضرور کیا، یعنی اس کو ان کے اوپر لازم کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلیم کریں، اور آئندہ آنے والی نبوتوں کا دروازہ جو ہے وہ بند بھی کر دیا. اور قرآن حکیم جو ہے وہ ایک ایسا کلام ہم کو دیا جو آنے والے ہر دور کے لیے ہدایت ہے. اب اگر کوئی اس کو نہ مان کر یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان کے کسی درجے پہ پہنچ جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کرسچن کے دور کے اندر کرسچن جی اور ان کی تعلیمات کو نہ مان کر کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا، میں ایمان کے کسی درجے پہ پہنچ جاؤں گا اور اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ اس ایمان کے اوپر لگا کر عمل صالح کر جاؤں گا، تو ایسا اس دور میں بھی ممکن نہیں تھا. کرشن جی پہ ایمان لانا ہی ضروری تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہی ضروری تھا یہودیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہی ضروری تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور کے اندر جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان تمام مجموعی تعلیم کو جو ہے جو قرآن حکیم کے اندر پیش کی گئی اس پر ایمان لانا ہی ضروری ہے. ہر دور کا تقاضا ہوتا ہے، اس دور کا تقاضا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، اور قرآن حکیم جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ بار بار آیتیں جو ہے اس کے اوپر پیش کر رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو ہے یہ جو دین ہم نے ابھی پیش کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ دین جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے اس کے اوپر چل کر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک یہی دین ہے جو دین اسلام پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ آنے والے ہر دور کے لیے ہے. فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف کسی اور دین کو جو ہے وہ کسی اور طریقے کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس نیور کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو قبول کر لے گا. کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، بس یہی ایک راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلنے سے ہی کامیابی ملے گی. اس دور کے تقاضے جو ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں جب ایک کامل دین کی ضرورت ہے انسانوں کو. اب عیسیٰ علیہ السلام کا دین کام نہیں آ سکتا، موسیٰ علیہ السلام کا جو جزوی نبوتیں تھیں وہ کام نہیں آ سکتی. کرشن جی اور رام چندر جی کی جو جزوی نبوتیں تھیں وہ کام نہیں آ سکتی ہیں اس دور کے اندر. اس دور کے اندر ایک کامل دین کی ضرورت ہے. گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ایک ولیج بن چکی ہے، کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل چکا ہے. یہاں پہ موسیٰ کی تعلیمات کام نہیں دے سکتی، جو جزوی طور پر پیش کی گئی تھی وہ اسلام کا جز جو اس دور میں پیش کیا گیا تھا وہ اس دور میں کام نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کی جزوی تعلیمات اس دور میں کام نہیں آ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، دین کو تکمیل کر چکا ہے. اب اس دور کے اندر جو ہے وہ صرف اسلام ہی دین کی حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے اس کی دیگر آیات سے اس کا جب ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہر دور کے اندر وہ نبوتیں جو تھیں وہ ان پر ہی ایمان لانا ضروری تھا، اس سے پیچھے کی نبوتیں ان کے کام کی نہیں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا تھا وہ نبوتیں ان کے کام کی نہیں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ضروری تھا. اس دور کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے. ان کی لائی ہوئی تعلیمات جو تکمیل شدہ دین ہے اس کو ماننا ضروری ہے.
وہ جب تک نہیں مانیں گے تو دنیا جو ہے وہ عمل صالح کی طرف نہیں آ سکتی. وہ جزوی طور پر جو ہے وہ یا اپنے ذہن کے تراشیدہ کچھ اصول جو گلوبلائزیشن کے لیے انہوں نے قائم کیے ہیں اس سے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور صاف طور پہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے. قل لا یؤمن احد، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں دنیا میں پیدا ہو سکتا جو دنیا کے اندر امن قائم کر دے. قل لا یؤمن احدکم حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہوگا. اپنے جھگڑوں کا فیصلہ جو ہے وہ جب تک اس قرآن سے نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. تو یہ بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں. اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بھٹک گئے ہیں اس معاملے میں یا تھوڑا اپنے ڈگر سے ہٹ گئے ہیں. قرآن حکیم کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے. قرآن کریم کی دوسری آیات سے اس کی جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی صابی، کوئی جو ہے وہ منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ایک وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وہ جو جزوی تعلیمات ہیں وہ اس دور میں کام نہیں آ سکتی ان کے، نہ وہ عمل صالح کی طرف آ سکتے ہیں، نہ وہ خوف اور غم کی زندگی جو ہے خوف اور غم کی زندگی سے نجات پا سکتے ہیں. جی یہاں پہ غالباً اس کا سوال کا جواب غالباً مل گیا ہوگا. جی رافع. جی کلیئر ہے. چلیے جی پھر اس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد رحیم.